اگر تم سے کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ، جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم ہوتے جاتے ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے، یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت۔ ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر کچھ انسان ہم سے آزادی چھین لیتے ہیں۔ آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو۔ ہر مسلمان حافظ قرآن ہوتا ہے اگر اس نے ایک آیت بھی حفظ کر رکھی ہو، چاہے سورۃ فاتحہ ہو چاہے آخری چند صورتیں، کچھ بھی اگر اس نے یاد کیا ہے کبھی تو وہ اسے ساری زندگی نبھانا پڑے گا۔ قرآن آپ کو وہ دے گا جس کے لیے آپ یہ سب چاہتے ہیں، سکون اور برکت۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، روز کی ایک آیت کریں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی زندگی کتنی بابرکت ہو جائے گی۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ بعض لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اسر کبھی تنہا نہیں آتا، وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتا ہے یسرا کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ یسرا یعنی ایک بہت بڑی آسانی۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، جنت محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ بھی ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔